مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. حضرات، سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو کتنے زیادہ مسائل بیان کیے ہیں. ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے، یہ اہل ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی ہے. دنیا میں لوگ پسند کرتے ہیں، لوگوں کو محبت کرتے ہیں، اور محبت بڑی بڑی کرتے ہیں. کوئی کسی کو کرتا ہے، کوئی کسی کو کرتا ہے، یار دوست عزیز رشتہ داروں کو پارٹیوں کو دیگر چیزوں کو سونے چاندی کو. لیکن اللہ کہتا ہے مومن جتنی محبت اللہ سے کرتا ہے کسی چیز، کوئی اس کے مقابلے کی محبت ہو سکتی ہی نہیں جتنی محبت مومن اللہ پاک کو کرتا. حضرات، دنیا میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی چیز سے محبت کرتا ہے، عام طور پہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے جو محبت کرتا ہے وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے. بڑے اس کی خوبصورتی کے چرچے، اور اس نے بھی کہا جی کیا بات ہے جی، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، بڑی خوبصورتی اس میں پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال، اس کی رعنائی، اس کی دلکشی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جو کائنات میں تمام حسنوں کا خالق ہے، جو تمام حسنوں کو حسینوں کو پیدا کرنے والا. اللہ کے حسن کا کیا کہا جائے. چنانچہ قرآن مجید ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں انسانوں کو بلایا جائے گا، سب انسان آ جائیں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. پھر اس کے بعد جب تمام انسان اکٹھے ہو جائیں گے، اول آخر،
اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ کائنات جو ہے یہ بعد میں تشریف لائے گا میدان محشر کے اندر اپنے عرش پہ. وہ کس طریقے سے آئے گا یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کیسے ہے. ہمیں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اللہ پاک جب تشریف لائے گا سارے فرشتے اس سے پہلے لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے اور سر جھکائے ہوں گے، با ادب با ملازہ ہوشیار، شہنشاہ کائنات، کائنات کے مالک اور خالق اور کائنات کے مشکل کشا اور معبود اور حقیقی داتا، اصلی داتا، اصلی داتا، اصلی مشکل کشا، اصلی عبادت اور سجدے کے لائق اس کی سواری آ رہی ہے. سب کی نظریں نیچی ہوں گی اس وقت. اللہ شہنشاہ جب تشریف لائے گا تو اللہ کے حسن کی بات کر رہے ہیں، اس کے جمال کی بات. قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے کہ جس وقت اللہ پاک تشریف لائیں گے یہ زمین جس سے اوپر آج کل ہم رہتے ہیں یہ زمین نہیں ہوگی، وہ کوئی اور زمین ہوگی. یہ زمین تو کب کی سورج چاند ستاروں کے ساتھ ٹکرا کے پاش پاش ہو چکی ہوگی. ایک نئی زمین کے اوپر انسان جو ہوں گے یہ اٹھیں گے. وہ زمین اس زمین سے کئی گنا بڑی زمین ہوگی. قرآن مجید یہ کہتا ہے اس زمین کے اوپر انسان کھڑے ہوں گے، فرشتے لائنوں میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش آئے گا. عرش کے اوپر شہنشاہ کائنات جب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اللہ اکبر. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن اور جمال کی وجہ سے وہ زمین جس کے اوپر لوگ ہوں گے زمین کا ذرہ ذرہ چمکنا شروع کر دے گا. اللہ کے حسن کی وجہ سے، اللہ کے جمال کی وجہ سے وہ ذرہ ذرہ ہوگا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. چمکنا شروع ہو جائے گی یہ اللہ کے حسن کی وجہ سے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جس وقت جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے اچانک جنتیوں کو یہ بات کہی جائے گی، لوگو ذرا اوپر دیکھو. جنتی جنت کے اندر اوپر دیکھیں گے اللہ شہنشاہ کائنات اپنے نور کے پردے پرے کر کے، نور کے پردوں کو پرے کر کے اپنا جب زیارت اور دیدار کروائے گا. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ. جنت الفردوس والے بھی اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو بھول جائیں گے، اللہ کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے جنت کی حیثیت ہی کو نہیں رہے گی. جنت میں اس کے ساتھ پتہ نہیں کون کون سا نبی ہوگا، پتہ نہیں کون کون سا ولی، کون کون سا شہید ہوگا، کون کون سا مجاہد ہوگا، کون کون سا نیک انسان ہوگا، کون کون سا صدیق ہوگا. لیکن اللہ کے چہرہ اقدس کی جب زیارت کی جائے گی اس کے حسن اور جمال کی یہ بات ہے وہ سب کو بھول جائے گا. فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ. اپنے رب سے دیکھتے دیکھتے چہرہ کو اپنی نظر نہیں ادھر کریں گے، جنت کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی اس وقت. پھر اللہ پاک کی زیارت، جو اللہ پاک کا چہرہ ہے، مومن اللہ سے ایویں نہیں محبت کرتا. مومن بڑا سیانہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے اللہ سے زیادہ خوبصورت اور صاحب جمال اور جلال کوئی نہیں ہے. حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ اقدس کے آگے نور کے پردے ہیں. وہ نور کے پردے لو کشف لأحرق صبحات وجهه صبحات وجهه إلى من طغى إليه بصره من خلقه. وہ نور کے پردے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جنہوں نے اللہ کے چہرے کا وہ جو نور اور جلال جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اگر وہ نور کے پردے کو ادھر کر دے ساری زمین و آسمان کی مخلوق اس کے حسن کی تاب نہ لا کے سوا ہو جائے، جل جائے، اس کے حسن کو نہ سہ سکے. وہ اللہ کا حسن ہے.
اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ جمیل، اللہ بڑا خوبصورت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مومن اللہ سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ سب سے خوبصورت ہے۔ کسی سے محبت جب کی جاتی ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ فلاں ذات جو ہے نا بہت بڑی عظیم ذات ہے، بھائی بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں آتا ہے، اس کی ذات کی جلالت عظمت کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، ایک یہودی عالم آیا، یہ یہودی بہت بڑا عالم تھا، یہ آ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا، ہم بھی ساتھ ہی تھے۔ اس نے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتا تھا ورنہ رسول اللہ کہتا۔ اس نے کہا میں ایک بات آپ سے پوچھنا آیا ہوں، میں بہت بڑا یہودی عالم ہوں، عام بندہ نہیں ہوں، میں آپ سے سوال یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا دن ایک ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سمندروں کو اپنی ایک انگلی کے اوپر رکھ لے گا، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ساری زمینوں کو ایک انگلی کے اوپر رکھ لے گا، درختوں کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، پہاڑوں کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہے گا انا اللہ انا الملک، اور تہاڈی حیثیت ہے اور میں وہاں اللہ سر کائنات کا اصل مالک میں ہوں، میں مالک ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم پرانی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا، آپ کی کیا رائے، یہ بات ٹھیک ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اس کی بات سن کے نا ذاہق النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ تصدیقا لقول الحبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے اتنا مسکرائے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئی، اور آپ نے تصدیقا لقول الحبر، آپ نے اس کی بات کی، پھر نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی، کیا؟ قرآن مجید کی آیت سورہ زمر کی پڑھ کے وما قدر اللہ کا قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وما قدر اللہ کا قدری، او لوگو، او انسانوں، تساں میری اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اور تساں اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اور اللہ تو اتنا عظیم بادشاہ، اتنی بڑی ذات عظمت جلال والی ہے کہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، ساری کی ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی کے اندر قیامت کے دن ہوگی ایسے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ زمین اللہ کی مٹھی کے اندر ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور ساتوں کے ساتوں سمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کاغذ کو لپیٹتے ہیں، اللہ لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کہے گا این الجبارون، اور کتنے گئے بڑے بڑے جبار بادشاہ اپنے آپ نو سمجھنے والے کہ ساڈے تو بغیر تو دنیا چلدی نہیں جی، لو جی میں نہ ہوا تو گھر نہیں چلتا، میں نہ ہوا تو ملک نہیں چلتا، میں نہ ہوا تو فلاں نہیں ہوندا، اور کتنے گئے نے این المتکبرون، وہ کدھر گئے متکبر، این الجبارون، کدھر گئے بڑے بڑے جبار، اور میں بادشاہ ہوں، بتاؤ آج کو بولنے والا جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، ساری زمین اللہ کی مٹھی کے اندر ہوگی، اور سارے آسمان اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کے اندر لپٹے ہوں گے۔ اتنی بڑی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، حدیث میں آتا ہے یہ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کے بارے میں کیا بیان کروں، میں تمہیں یہ بیان کہتا ہوں السماوات السبع والارضون السبع الا کخردلۃ فی ید احدکم، کہنے لگے
تم میں سے کوئی بندہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سیدھی کر کے ایک رائی کا دانہ اس ہاتھ کے اوپر رکھ لے، اور جو دانے کی حیثیت ہے، جو دانے کی حیثیت ہے ذاتوں ساتوں زمینوں اور ساتوں سمانوں کی، اللہ کے ہاتھ کے اندر یہ حیثیت ہے، یہ حیثیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ اور کس کو، اور اس اللہ کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو، اور کہاں ٹکریں مار رہے ہو، اور کس کو سجدے کر رہے ہو، کس سے مرادیں مانگ رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہی نہیں کتنی بڑی ذات اللہ کی شہنشاہ کائنات جو اصلی داتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کتنی بڑی ذات ہے۔ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک میں اور بات بتاتا ہوں۔ کہنے لگے یہ ساتوں آسمان جو ہیں اور ساتوں زمینیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی جو ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی کے آگے یہ ساتوں آسمان یہ حیثیت رکھتے ہیں جس طرح ایک ٹال، وہ جو لڑائی کے اندر جس سے دشمن سے بچتے ہیں، وہ ایک ٹال کے اندر 7 چھوٹے چھوٹے سکے رکھے ہوں، جو ان سکوں کی حیثیت ہے اللہ کی کرسی کے آگے یہ 7 آسمانوں کی یہ حیثیت ہے۔ بندہ کتے گیا تھے، فلانے کتے گیا تھے، حضرت صاحب کتے گئے، فلانے حضرت صاحب لگائی ہوئی ہے، اور یہ تو ہے اللہ کی کرسی، اور اللہ کی کرسی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے یہ حیثیت رکھتی ہے۔ ایک چٹیل میدان کے اندر جس طرح کسی نے کوئی چھلا ایسے پھینکا ہو، وہ چھلے کی جو حیثیت ہے اس میدان کے آگے ہے، اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی یہ حیثیت ہے۔ لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں تسا اللہ دی قدر نہیں کی تھی، تسی جانے ہی نہیں کڈا بڑا بادشاہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو شہنشاہ کائنات کی ذات کے بارے میں ایک اور بات ہے، ہم کسی سے جب محبت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے، یار اس کا بڑا حوصلہ ہے، بڑا جگر ہے اس کا، یار بڑے حوصلے والا بندہ ہے، بڑا پیار والا ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ حوصلہ یاد رکھیں اللہ شہنشاہ کا ہے۔ رب کی قسم اللہ کا حوصلہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی زمین پہ رہ کے، اللہ کے آسمان نیچے رہ کے، اللہ کی نعمتیں کھا کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، بندے توبہ کر لے۔ بندے کو اسی وقت اتنا حوصلے والا ہے، اور یہ اسی کی زمین کے اوپر رہ کے اس کے پیاروں کو مارا جاتا ہے، اس کے نبیوں کو شہید کر دیا گیا، نبیوں کو قتل شہید کر دیا گیا، اللہ کو ماننے والوں کو مار دیا گیا، وہ ان کو مہلت دیتا ہے، فوری نہیں پکڑتا، بڑے ہی حوصلے والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ بندیا توبہ کر لے۔ اور اسی کی زمین کے اوپر رہتے ہوئے عجیب بات یہ ہے، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اس دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنسدان اپنے آپ کو کہتے ہیں جی اللہ کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ ان کو کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، ان کو عقل دے اور ان کو مہلت دیتا ہے، اور بندیا کسی وقت بھی مان جائے تو آ جائے واپس، وہ آ جائے۔ اللہ سے بڑا حوصلہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و کسی کو ہم محبت کرتے ہیں کئی دفعہ، جی بڑا عالم ہے آدمی، جی کیا بات ہے، جی بڑا عالم ہے، جی بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کیا کہنا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب یہ گئے تو وہاں یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر اپنے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کس قسم کا علم ہے، کیسا علم ہے، تم اتنا علم ہے، اور یہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت خضر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو، اے اللہ کے کلیم اللہ، یہ علم کی بات کیا کرتے ہو؟ میرا علم اور تمہارا علم سارے کے سارے علم کو اکٹھا کر لیا جائے، اللہ کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح وہ سمندر کے کنارے ایک چڑیا آئی ہے، اس نے چونج بھر کے بچوں پانی لے گئی، اینا کو یہ چونج ساڈا علم ہی تے باقی سمندر اللہ دا علم ہی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر اس کے خزانوں کی کیا بات ہے. کئی لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا امیر آدمی ہے, کیا بات ہے, بڑے پیسے نے بھائی, بڑا بھائی ایسا ہے, بڑا ایسا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون زیادہ, ہمارے بھائی کہتے ہوتے ہیں پیار محبت میں کہ اللہ بڑا امیر ہے. امیر کیا ہے, وہ شہنشاہ کائنات, ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے. امیر تو لفظ ہی چھوٹا ہے. آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کا حساب لائیں کہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم و حیکم و میتکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی کل انسان مسألتہ قاموا فی صعید واحد فاسألونی فآتیت کل انسان مسألتہ ما نقص مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر. اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ کائنات, اس کے خزانوں کا کتنا حال ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں, زندہ بھی, مردہ بھی, انسان بھی, جن بھی, اور پھر میں ہر انسان اور جن کو کہوں, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, اور جو منگنا ہے منگو منگو منگو. مثال کے طور پہ ہم پاکستانی لوگ ہم کہیں گے یا اللہ ہمیں 50 کروڑ 20 ارب 70 خرب ڈالر مل جائیں, ہمیں اتنے نہ فلانا مل جائیں, ہمیں اتنے ٹن سونا مل جائے, اتنے ٹن چاندی مل جائے, ہمیں ہیرے جواہرات, جو مانگنا ہے مانگو, جو مانگنا ہے مانگ. کلا کلا بندہ کہے یا اللہ میں کروڑ کروڑ ٹن ہیرا لینا ہے. قرآن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے فآتیت کل انسان مسألتہ, سارے بندے جو منگ سکتے نے منگ لین منگ لین منگ لین, اور میں پھر ساریاں نو دے دیاں. ما نقص مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر, اور میرے خزانے میں اتنی کمی آئے گی جس طرح سمندر کے اندر کوئی سوئی ڈبو کے باہر نکال. اللہ کی ذات محبت کے لائق نہیں. اللہ کی ذات کو مومن ایسے پیار نہیں کرتا, کوئی وجہ اس سے پیار کرنے کا. اور پھر فلانے کہتے ہیں فلانے میں بڑی طاقت ہے, بڑی قوت ہے, جی بڑی طاقت ہے, جی فلاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان القوت للہ جمیعا, اور ساری طاقتوں کا مالک میں جے, میرے پاس ہے ساری طاقتیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتوں کا کوئی حساب ہے, کوئی لگا نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی طاقتوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کہتا ہے اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. اللہ کن کہہ کے جو چاہے پیدا کر لے, جس وقت پیدا کر لے, اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اتنی طاقتوں کا مال ہے, اور اس نے کون کہنا ہے. اور تم تو دنیا کے لوگ ہیں نا, مستری لا کے مکان بنتا ہے, فلانا سنیارا سونا بناتا ہے, فلانا یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, زیور بناتا ہے, فلانا بندہ چاندی بناتا ہے, فلانا برتن بناتا ہے, فلانا یہ کرتا ہے, فلانا کپڑے بناتا ہے, فلانا. اور اب بنانا پڑتا ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے اسے بنانا نہیں پڑ رہا, اس نے کون کہنا تو بن کے تیار ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت کی بات کرتے ہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ایک اور بات یہ ہے, اللہ سے کیوں مومن محبت نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بڑی ملتی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات میں ایسا بھی ہوا ہے, ایک بندہ 100 قتل کر کے توبہ کر کے اللہ کی طرف آ گیا, اسے کہا گیا کہ چلو فلانی بستی کی طرف چلے جاؤ, وہ بستی کی طرف چلا گیا, رستے میں موت آ گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 قتلوں کو معاف کر دیا, اور میری طرف چلتے پہ آئے نا, آتے گیا ہے نا میری طرف. اللہ نے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا. بلکہ قرآن مجید ایک اور بات کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. یمن کے ایک بادشاہ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام سے پہلے کے 20,000 مسلمانوں کو زندہ پکڑ کے زندہ ہی آگ کے اندر پھینک دیا.
زندہ ہی مردوں کو عورتوں کو پکڑ کے زندہ ہی جلا. اللہ نے کیا ثم لم یتوبوا، اور اس نے توبہ نہیں کی تھی. اگر وہ بھی توبہ کرتا ہم اس کی توبہ کو بھی معاف کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ معافی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بخشش کرنے والا کون ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، اگر تو اتنے گناہ کرے کہ ڈھیر لا کے آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جان، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر مجھ سے معافی مانگے اور میں معاف کر دوں گا. مجھ سے کون روکنے والا ہے؟ مجھے کون کہہ سکتا ہے کہ اس کو کیوں معاف کیا کون نہیں؟ میں خود کائنات کا مالک جب معاف کرنے پہ آؤں تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ اور اللہ سے زیادہ معافی دینے والا کون ہے؟ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ جس وقت شیطان کو اوپر آسمان سے نکالا گیا تو آسمان سے جب وہ نیچے آیا تو آتی دفعہ کہنے لگا، یا اللہ، آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں جنت سے، یہ میں آسمانوں سے اترا ہوں، نکل رہا ہوں نا، تو آدم علیہ السلام کو تو میں نے جنت سے نکلوایا ہے، اب آدم علیہ السلام کی پوری نسل میں سے میں نے کسی کو جنت کے اندر جانے دینا ہی نہیں، اتنے گناہ کرانے ہیں. یہ اللہ کی ذات کو کہنے لگا. تم کیا کرو گے؟ جی میں اتنے گناہ کراؤں گا کہ جائے گا جہنم میں. چی اللہ پاک نے فرمایا اچھا ساری زندگی گناہ کرے گا، مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا، جب 10 کی کریں گا پھر. اور کیا کر لو گے بتاؤ مجھے؟ اللہ سے زیادہ معافی دینے والا کون ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ فرقان کے اندر، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیم. کئی دفعہ بندہ بڑے گناہ کر کے اللہ کے سامنے آتا ہے اور اتنے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سارے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اور جاتی دفعہ اللہ کہتا ہے اور جا واپس چلیں، تیرے پچھلے گناہ بھی معاف، اور جتنے گناہ کیے تھے نا اتنی نیکیاں بھی لے جا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مومن کیوں نہ پیار کرے؟ کیوں پیار؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کی ذات ہے جس سے مومن سب سے زیادہ جب پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے زیادہ کس کی عطا ہو سکتی ہے؟ اور دنیا میں کوئی کسی کے پاس جائے نا تو 1 دفعہ جائے، 2 دفعہ جائے، جا کے مانگے تو پھر، اور کئی دفعہ ہم کہتے پہلا آ کے سانو گھر کہے نا پھر اسی انہوں دیاں گے کچھ. اللہ کی ذات بغیر مانگے دیتا ہے. اور سارے لوگوں ایمانداری سے بتاؤ، اور تمہیں جب دنیا میں تم آئے ہو، تمہارا ناک، تمہارا کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہونٹ، تمہاری زبان، تمہارا دل، تمہارے گردے، تمہارے پاؤں، تمہارے ہاتھ، تمہاری انگلیاں، تمہارا دماغ، اور تم نے اللہ سے مانگا تھا؟ کسی ایک بندہ بتایا جی میں اللہ نو کیا سی، یا اللہ میرے کان ضرور بنائی تھے، میرے آنکھ ضرور بنائی؟ بغیر مانگے عطا کرتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا یہ حال ہے کہ زمین و آسمان کی نعمتیں انسانوں کو دیتا ہے. یہ پھل ہیں، یہ پھول ہیں، یہ درخت ہیں، یہ ہوا ہیں، یہ آبشاریں ہیں، یہ بارش، اتنا کچھ دیتا ہے. کبھی اللہ نے ٹگا مانگا ہے کبھی کسی سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے ہی بڑی، اور مومن ایویں نہیں اس سے پیار کرتا. اور مومن کے پیار کرنے کی ایک اور وجہ کیا ہے؟ بے شمار وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مومن جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. اے میرے نبی محمد الرسول اللہ کہو اللہ احد ہے. ایک ہوتا ہے واحد، واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، احد کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں.
اللہ الصمد، ساری کائنات اللہ کے در کی فقیر ہے، اس کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ شہنشاہ کائنات میں کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اس کی عجیب صفتیں ہیں، عجیب صفتیں ہیں، ساری کائنات کو دیتا ہے، مانگتا کچھ نہیں، ساری کائنات کو دیتا ہے اور تھکتا ہی نہیں کہ بس کرو بس ہونا بس نہ، اور کہتا ہے، اور جو نہ مانگے اس کے ساتھ ناراض ہوتا ہے، مجھ سے مانگو مانگو میں دوں میں دینا چاہتا۔ اللہ کی صفات، مومن ایویں اللہ سے پیار نہیں کرتا، اس کے پیار کی وجہ یہ ہیں، پھر ساری اس کی عجیب صفات ہیں، ساری کائنات کے انسانوں کی، جانوروں کی، زندوں کی، جو کچھ بھی ہے، نظر آنے والے نہ نظر، ساری مخلوق کی بولیاں الگ الگ جانتا ہے، اور سارے کٹھے دعا مانگ رہے ہوں سب کی الگ الگ سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک کی صفات عجیب ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس کو، جو خود زندہ ہے اور زندہ رہنے کے لیے کسی کی اسے ضرورت نہیں۔ اس کائنات میں کوئی نبی پیغمبر بھی ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا سے لے جاتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے مہلت دے دیتا ہے اللہ۔ لیکن اللہ کی ذات عجیب ذات ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی کمال کی ذات ہے، وہ خود قائم ہے، اسے قائم رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر ایک کو، اس کائنات کے ذرے ذرے کو بھی قائم رہنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنی نظر رحمت ادھر کر دے، زمین آسمان سب تباہ برباد فنا ہو جائے سب کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے کمال کی ذات ہے اللہ کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں بھی عجیب عجیب کمال ہے اس کا۔ اس شہنشاہ کائنات کا کیا کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی نعمتوں کا مال ہے۔ فرمایا میرے بندو، اور میں کیا نریاں سبزیاں نہ کھاؤ، اور گوشت تمہارا کھلانے کے لیے ہم نے چار پائے جو ہوتے ہیں نا، چار پاؤں والے جانور پیدا کر دی حلال، کہ لو ان کا گوشت کھاؤ، اور پھر ہم نے، اور تمہیں سردی لگتی ہے، ہم نے ان والے جانور پیدا کر کے ان کی ان کے کپڑے بناؤ، تمہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ کیا بات ہے، ٹھنڈ نہ تمہیں لگ جائے۔ پھر تمہیں گرمی سے بچانے کے لیے ان کی ہم نے کھال ایسی بنائی کہ ان کے تم خیمے بناؤ اور تمہیں گرمی نہ لگے۔ اور پھر تم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، تم تھک جاتے ہو، اور میرے بندے تھکی نہ۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اور لے پہ تیرے واسطے گھوڑے پیدا کر دیتے نے، کھچر پیدا کر دیتے نے، گدھے، اور انہاں دے اتنے بہ کے جاؤ میرے بندے، تھک نہ جائیں کدھرے۔ اور میرے بندے تسی اپنا سامان کدھرے کھڑنا ہوئے اور تسا تھک جانا سی۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور سامان چک چک کے تو تھک جانا سی۔ ہم نے اونٹ پیدا کر دیے، گھوڑے گدھے پیدا کر، اور سامان نہ تے رکھو میرے بندیا، تو نہ تھک جائیں کدھرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے کہ میرے بندے تو نہ تھک جائیں، تیرے کھان واسطے ہے، تیرے واسطے ہے۔
پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والأعناب ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور تسی بھی پیو، تواڈے جانور بھی پین، اور پھر اے کولوں طرح طرح دے باغات تسی لگاؤ، اور طرح طرح دے رنگ والے، طرح طرح دے باغات کھان پین والے، پھلاں والے، اور میں تواڈے واسطے پانی نازل کیتا ہے، تواڈے جانوراں دا چارہ بھی اتوں پیدا ہوندا ہے۔ اور لوگوں تانوں اجے بھی نہیں سمجھ آئی کہ اللہ کی ذات، اللہ کتنی محبت کرتی ہے تم سے۔ یہ میری بات دھیان سے سن لو، اور رب کی قسم لوگ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں جی اللہ 70 ماواں تو زیادہ، اور 70 ماہ کیا ہوتی ہے؟ 70 ارب سے بھی زیادہ اللہ پیار کرتا ہے۔ 70 ماہ لگائی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے پھر تمہارے لیے دن اور رات بنائے۔ اور بندیاں تو تھک جانا ہے، رات بنائی، رات آرام نہ سویا کر، سکون لیا کر، اور دنے کام کر لیا کر۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج کو پیدا کیا جو تمہارے لیے کئی قسم کے کاموں کے کام آتا ہے، برف کو پگھلانے کے کام آتا ہے، تمہیں گرمی پہنچانے۔ آج کل کہتے ہیں نا جی وٹامن سی کی جی گولیاں سے بہتر ہے کہ دھوپے بوے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ نے فائدے کے لیے تمہارے لیے سورج کو مسخر کر دیا، اور چاند کو تمہارے لیے تمہاری فصلوں میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کر دیا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ سورج چاند ستاروں کے علاوہ اور بے شمار چیزیں پیدا کی، اور لوگوں اس لیے ستارے بھی تمہارے لیے بنائے، اور رات کے ٹائم تم سو سامان کالا دیکھ کے ڈر نہ جاؤ کہ کی گل رات کالی کی، اور تمہارے لیے میں نے یہ بلب چھوٹے چھوٹے لگائے ہیں تمہارے لیے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے یہ مصابیح کہتے ہیں چراغ کو، اور یہ چراغ راتی بالے نے تواڈے واسطے۔ اللہ سے اب بھی محبت نہ کریں، سب سے زیادہ اللہ محبت کے لائق ابھی بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور زمین کے اندر پھر ہم نے کئی قسم کے رنگ پیدا کر دی۔ اور لوگوں بتاؤ زمین مٹی کا کیا رنگ ہے؟ اور اس کے اندر سے کوئی لال ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی پھل ہے، کوئی پھل ہے، اور طرح طرح کے ذائقے، طرح طرح کے رنگ، رنگا رنگی، اور تمہارے لیے پیدا کیتے ہیں کہ ایک چیز ویکھ کے آکھ نہ جاؤ کدھرے۔ پھر اللہ کہتا ہے اور اللہ کی ذات ہی وہ ہے کہ جس نے سخر، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے پھر میں نے کیا کیا، تمہارے لیے میں نے تمہارے لیے یہ جو سمندر ہے سخر لکم، یہ تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اے سمندر، اس کے اندر پھر ہم نے یہ نہیں کیا کہ نیرا پانی رکھا ہے، اور جس علاقے میں بھی کوئی انسان ہو اور تازہ گوشت کڈ کے کھاؤ، کڈ کے کھاؤ فری، اور مفت کے گوشت اور مچھلیاں کڈ کے کھاؤ، بندے ہو تیرے واسطے نے۔ اور پھر ہم نے سمندر کو یہ باقاعدہ طور پہ رکھا کہ یہ ہلتا رہتا ہے تاکہ کئی نہ جمے، اس میں کوئی اور چیز نہ ہو، پھر اوپر بارش ہو، وہاں سے بارش جب نیچے پانی نیچے آئے اس کے اندر نمکیات ہو تاکہ اندر زنگار نہ لگے، جالا نہ لگے، اور سب کچھ میں تواڈے واسطے کیتا ہو بندے ہو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور پھر ہم نے زمین کے اندر موٹے موٹے کل لا دیتے پہاڑوں کے، کیوں؟ ان تمید بکم، کہ یہ زمین چلتی 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 جس طرح یہ گھوم رہی ہے، اور تسی کدھر ڈگ نہ پو، میں اس کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے موٹے موٹے پہاڑوں دے کل لائے تھے۔ وَأَنْهَارًا، اور ہم نے زمین کے اندر کئی قسم کی نہریں چلائی ہیں، وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور طرح طرح کے رستے اللہ نے پیدا کیے تمہیں ہدایت آ جائے۔
وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ اس کے علاوہ بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نشانیاں رکھی ہیں بندے، اور میرے بندے میں تیرے واسطے کی کچھ نہیں کیتا۔ قرآن مجید کہتا ہے جب یہ 20واں سپارہ شروع ہوتا ہے نا تو اللہ بندے سے پوچھتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ کہتا ہے اور دسو اور میرے تو علاوہ کون ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیتا ہوتا، آسمان سے پانی کٹ گئے پہ باغات لگائے اور دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، ایسے ایسے موتیے، ایسے ایسے گلاب، ایسے ایسے طرح طرح کے پھول۔ اور میرے بندوں بتاؤ اور میرے علاوہ کوئی اور ہے کیا؟ میں محبت کے لائق نہیں؟ امن جعل الارض قرارا، اور جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، قرار رہنے کی جگہ بنا دی۔ یہ زمین صاحب لگا لیں، یہ زمین جو گھوم رہی ہے، یہ جو 1000 میل 1000 میل ایک گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اللہ نے کہا ہم نے اس کو کھڑا کیا، تم اس کے اوپر ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ یہ ہل رہی ہے نہیں ہل رہی۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ ہم نے اس کے اوپر یہ کام کیا۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، اس میں نہریں، وجعل لها رواسي، اس میں پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور کون ہے جس نے 2 سمندروں کے درمیان ایک پردہ بنایا کہ آپس میں ملتے نہیں، وکرے وکرے لیندے نے پانی۔ الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اور کون ہے ہمارے علاوہ جس وقت ساری دنیا کے ڈاکٹر و حکیم جواب دے دیتے ہیں ہم اچانک ہی اس کو آرام دے دیتے ہیں؟ وہ کون ہے اچانک آرام دینے؟ اور کون ہے جس نے زمین کے اوپر تمہیں بادشاہ بنا دیا ہے؟ بڑے بڑے شیر بھی ہیں، وہ بڑے بڑے ہاتھی، بڑے بڑے گھوڑے، بڑے بڑے اونٹ، تمام جانور تمہارے لیے مسخر کر دیا، زمین کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے۔ اور کون دے رہا ہے؟ اور کون دے رہا ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور کون ہے جو رات کے اندھیروں میں، سمندروں میں اور خشکیوں میں تمہیں راہ دکھاتا ہے؟ اور کون ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور بڑی گرمی ہوتی ہے اچانک ٹھنڈی ہوا کون چھڑتا ہے؟ اور کون ہے؟ تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ پھر اگلی آیت میں کہتا ہے اللہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور کون ہے زمین کے اوپر ہریالی اللہ تم سب اس کو کاٹ کے رکھتے ہو، اللہ دوبارہ پھر پیدا کر دیتا ہے۔ اور کون ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اور کوئی اللہ کے علاوہ اور ہے بتاؤ مجھے، اور جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق کا ایک دانہ بھی دیتا ہو۔ اور میں لوگوں نے جھوٹے داتے بنائے نے، جھوٹے کرنی والے، جھوٹے فلانے کرنے والے، جھوٹے مسیح، اور سب جھوٹے۔ اصلی اور حقیقی داتا اللہ ہے جو رزق آسمان اور زمین سے دینے والا۔ اللہ کے علاوہ ساری زمین و آسمان کی مخلوق اللہ سے مانگنے والی، اللہ کی فقیر ہے، ایک اللہ اصلی داتا ہے، یاد رکھنا۔ اور کون ہے اللہ کے علاوہ؟ بتاؤ کون ہے؟ کوئی ایک نعمت ہے اللہ کی؟ اللہ تو یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ کی تو تم نعمتیں بھی نہیں گر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ پاک نے کہا مجھے 4 قسمیں اٹھا کے کہا، مجھے قسم ہے انجیر کی، طور سینا کی،
زیتون کی، اللہ کے شہر مکہ کی، کہ میں نے انسان کو بڑی اعلیٰ مخلوق بنایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں مخلوق انسان اعلیٰ بنایا۔ اوے لوگو، اگر اللہ ہمیں انسان کی بجائے کو کتا بنا دیتا کون روک سکتا تھا؟ اور بتاؤ مجھے مجھ گاں بنا دیتا اور کون روک سکتا تھا؟ اور وہ ملاپ گندا کیڑا گندگی میں چلنے والا ملاپ وہ بنا دیتا، سنڈی بنا دیتا، گندگی، اور کون؟ اور شکر کرو میں نے تمہیں انسان بنا دیتا، اور میں نے انسان تمہیں بنایا اتنی اعلیٰ مخلوق، میں محبت کے لائق نہیں ابھی بھی؟ اور پھر صرف یہ نہیں کہ انسان بنایا، آگے اللہ نے کیا، وَلَٰكِنَّ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ۔ پھر اللہ نے تمہیں انسان بنا کے چھڑیا نہیں، ہدایت تمہیں دی، آسمان سے کتابیں اتاری، نبی بھیجے، اور تم جنت میں چلے جاؤ لوگو۔ اور پھر اور ہمارے اوپر اللہ نے ایک اور احسان کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اور لوگوں، مسلمانوں اور مومنوں، اور تمہارے اوپر ایک اور احسان ہے، اور میں نے کسی کو کوئی نبی، کسی کو کوئی نبی، کسی کو کوئی نبی، اور تمہاری جھولی میں محمد الرسول اللہ ڈال دی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، کوئی ایک نعمت ہے، کوئی دو نعمت ہے؟ اللہ کی صفتیں کو تھوڑی ہیں۔ اللہ پاک تو یہ قرآن مجید میں صاف کہتا ہے کہ 7 سمندر جو ہیں، قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا۔ اللہ کی صفتیں اتنی زیادہ ہیں، خوبیاں اتنی ہیں، 7 سمندر یہ سیاہی بن جائے اور 7 اور آ جائیں، اور سارے درخت کلمہ بن جائیں اور لکھنا شروع کرن، اللہ کی وہ صفات نہیں لکھ سکتے، اور سیاہیاں مک جان گیاں، قلم ٹوٹ جان گے، اللہ کی صفتیں نہیں پوری۔ کوئی ایک رحمت ہے اللہ کی۔ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، وہ کافی دیر ہو گئی فوت ہو گئے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں کبھی کبھی پنجابی میں شعر کہا کرتے تھے، اوے تاریاں دے بلدے نہیں چراغ تیرے واسطے، اور تاریاں دے بلدے نہیں چراغ تیرے واسطے، اوے میویاں دے لدے ہوئے نہیں باغ تیرے واسطے، اوے امب تیرے لئی، انار تیرے واسطے، اور کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، اوے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، اور مکھیاں بناندیاں نہیں شہد تیرے واسطے، اور کاؤ تے پیندی تریل تیرے واسطے، اور رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، اور کی نے کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، رب کی قسم اللہ کی ذات اس قابل ہے کہ اس سے مومن محبت کرے، اس کی باتیں مانے، اس کے مقابلے میں دنیا کے جو بھی لوگ، انسان، کوئی نظام، ہر قسم کے کفریہ نظام کا وہ انکار کر کے کہے میرے سونے رب نے یہ بات کہی ہے، میرے سونے نبی نے یہ بات کہی ہے، ان کی بات مانے، چپ کر کے اللہ کی طرف آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔